یہ اللہ نے کائنات بنائی ہے. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اس پوری کائنات کے اندر اندھیرا ہے. اصلی اعتبار سے اللہ نے اس میں چاند اور سورج اور ستارے بنا کر کائنات میں روشنی پیدا کی. انسان کا جسم بھی کائنات کے مانند ہے. اصل اس کے اندر بھی اندھیرا ہے. النفس الامارہ، اس کا جو نفس ہے وہ اندھیرے کے اندر ہے، غفلت کے اندر ہے، انسان کو غفلت کی طرف کھینچتا ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے سورج کو بنا کر اس کائنات کے اندھیرے کو دور کیا ہے، چاند کو بنا کر اس کائنات میں روشنی پیدا کی ہے، ستاروں کو جگمگا کر اس کائنات کے اندر روشنی کا انتظام فرمایا ہے. اسی طرح انسان کے اندر بھی اندھیرا ہے. اگر وہاں اللہ کے ذکر کا چراغ نہیں جلایا جائے گا، اللہ کے ذکر کے چراغ سے روشنی پیدا نہیں کی جائے گی. یاد رکھو جیسے کائنات کے اندر اندھیرا تھا، اللہ نے سورج چاند بنا کر روشنی پیدا کی ہے. اس روشنی میں ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. رات کے اندھیرے میں ہم کپڑے سیل سکتے ہیں، نہ صحیح معنی میں کھانا کھا سکتے ہیں، نہ دیگر کام کر سکتے ہیں، نہ اپنی کوئی چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اس اندھیرے کو اپنے اندر باقی رکھ کر دنیا سے چلے گئے، اللہ کے ذکر کا چراغ روشن کر کے اپنے نفس کو، قلب کو روشن نہیں کیا، تو یاد رکھنا اس جسم کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے آپ نے صرف نقصان اٹھایا، فائدہ آپ کو برابر نہیں ملے. اسی لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کر کے اس دن پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم. آج ہمارے درمیان ایک دوسرے کو حسد، میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں صحابی کا، آپ کی بات کر رہا ہوں. اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے تعلق سے خاص ہدایت فرمائی اور فرمایا حدیث کے اندر کہ جس شخص کا پڑوسی کے ظلم سے امن میں نہیں ہے، پڑوسی کی تکالیف سے امن میں نہیں ہے، تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. اور اگر آپ گاؤں کا اپنے دیکھیں کہ پڑوسی عام طور سے بھائی ہوتا ہے، اور بھائی بھائی کے اندر اتنا تناؤ ہے کہ جب خوشی اور غمی کا موقع آتا ہے، اب بھائی کا دکھ بھی ادھر کو ہے، بھابھی کا دکھ بھی ادھر کو ہے، کہ جب تک پیروں میں عادت نہیں پڑے گا، نہ میں مانوں گا نہ میں مانوں گی. حسد، جلن، بغض. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول سنو یہ واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ اپنی چار طرف بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. ایک صحابی آئے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب نے دیکھا. اگلے روز پھر آپ اس طرح تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے یہی الفاظ فرمائے کہ ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے. اگلے روز پھر وہی صحابی آئے. تیسرے روز پھر حضور علیہ السلام والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے. تو پھر وہی صحابی آئے. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ جس طرح ہم دنیا کے حریص ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کہیں سے بھی پروفٹ حاصل ہو جائے اور اس میں دل و جان سے جد و جہد کرتے ہیں، صحابہ اسی طرح نیکیوں کے حریص تھے. فضائل اعمال میں آتا نہیں ہے، غریب صحابہ نے آ کر شکایت کیا
یہ واردات صحابہ کو درجے میں ہم سے آگے بڑھ گئے کہ کیوں؟ یا رسول اللہ نماز ایک پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، تسبیح ایک پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بات خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، یہاں پر ہم سے گھٹ گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ جا کرو، تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ ہاں جو تمہارے ساتھ سفر کو کرے گا وہ تمہارے برابر چلے گا، نہیں تم سب سے آگے نکل جاؤ گے۔ مالدار صحابہ نے یہ سنا تو انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا۔ تو صحابہ حدیث تھے نہیں کیونکہ وہ پل پل چاہتے تھے کہ کہاں سے نیکی حاصل کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے اور اس صحابی کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جب دروازے پر پہنچے صحابی سے کہا کہ دیکھو میرا جو ہے گھر والی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک گھر نہیں آؤں گا، لہٰذا 3 دن کے لیے آپ مجھے اپنے یہاں قیام کرنے کی اجازت دیں، اپنے یہاں پھیرا دیں۔ ان صحابی نے کہا بالکل آپ آرام کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے 3 روز تک ان کا عمل دیکھا، عشاء کی نماز پڑھتے سو جاتے، جب آپ کھلتی موقع ملتا تہجد پڑھ لیتے، 5 وقت کی نماز ادا کرتے، یعنی کوئی خاص عمل ان کا ایسا نہیں تھا جو ہمارا نہ ہو۔ یہ سمجھیے آپ، جو عمل ہم کرتے ہیں وہی عمل ان صحابہ کا بھی تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 دن سے فرما رہے تھے کہ جنتی آنے والا ہے، جنتی آنے والا ہے، جنتی آنے والا ہے۔ تو تیسرے روز یہ صحابی چلے اور کہا کہ بھائی اصل بات یہ ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا، 3 دن سے مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تعلق سے فرما رہے تھے کہ جنتی شخص آنے والا ہے، جنتی شخص آنے والا ہے، تو میں تو آپ کا عمل دیکھنے آیا تھا، جس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا میرا کوئی خاص عمل نہیں بھائی، جو آپ نے دیکھا بس میری زندگی کے تو یہی عمل ہے۔ یہ چلے تو نے کہا کہ ہاں سنو میرا ایک عمل ہے جو سننے کی بات ہے، میرا بولو میرا ایک عمل ہے، وہ کیا ہے کہ میرے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے تعلق سے کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، یعنی میں کسی کو دیکھ کر جلتا نہیں ہوں، کسی کو دیکھ کر جلتا نہیں ہوں۔ تو صحابی نے فرمایا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس یہی تمہارا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے سرکار دو عالم فخر رسول تاجدار کل امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنتی ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ کتنا مختصر سا عمل ہے، کتنا مختصر سا عمل ہے کہ کسی بھی مسلمان کے تعلق سے میرے دل کے اندر کینہ حسد بغض نہیں ہے، میں سب سے محبت کرتا ہوں، میری نظروں میں سب یکساں ہے۔ اب ہے کوئی میری جس میں یوں میرے کو نہیں کھا سکتا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل کے اندر تمام مسلمان اکثر کسی کے تعلق سے حسد کینہ بغض نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میں بھی نہیں، سیدھی صاحب بات ہے۔ تو بھائیو ایک یہ کیا ہے، ان کے دل چھپے ہوئے تھے، دلوں پر محنت کی تھی، دل کا آسانی سے حاصل ہو سکتا، لہذا میں زیادہ وقت نہ لیتے کیونکہ مجھے ابھی گھر جانا ہے، اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ کسی اللہ والے کا نام پکڑ اور کسی کا ہاتھ پکڑ کر جتنی محنت اس بدن پر کی جا رہی ہے، کم از کم اتنی محنت بدن کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر بھی کر لی
اس صحابی کا دل جو ہے نا قلب شریف بن چکا تھا، دل سنور چکا تھا، سب یکساں تھے ان کی نظر میں، سب سے محبت رکھتے تھے، کسی کو برا نہیں سمجھتے۔ اس لیے اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ روحانی شخصیتیں ہمارے آپ کے درمیان آتی رہتی ہیں، جب تک اللہ اللہ کرنا نہیں سیکھو گے، اللہ اللہ کے فائدہ نہیں دے گا۔ بغیر سیکھے کپڑا نہیں سیکھ سکتے، جوتا نہیں گاڑ سکتے، سائیکل نہیں چلا سکتے، بائک نہیں چلا سکتے، بغیر سیکھے حساب کتاب نہیں کر سکتے، تو بغیر سیکھے اللہ اللہ بھی نہیں کامیاب ہوگا۔ جب تک کسی کے دامن کو پکڑ کر اور کسی کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر اللہ اللہ کرنا نہیں سیکھو گے۔ وہ میاں نور محمد الجنجانی جو ہمارے بزرگوں کے مشائخوں کے سب سے بڑے ہیں، جب ان کے پاس حاجی ناز اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے اور کہا کہ جناب مسلمان ہوں گے، جی ہاں کلمہ آتا ہے کہ اسلام جی آگے کے اسلام کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دیکھو کلمہ کیا ہے کہ دیکھو لا ادھر کیا تو ساری چیزیں سجدے میں پڑی تھی کہ یہ ہے کلمہ سے ہو کلمہ۔ اس لیے بھائیوں اور دوستوں، میں زیادہ وقت نہیں رہتا نا، میرے پاس وقت ہے، تو آج کی رات جو ہے جتنے گناہ کیے ہیں یہ اوپر کی رات ہے، اوپر کی اس رات میں نے تمہیں بتایا تھا 2 راتیں ہیں کہ اللہ رب العزت پورے سال میں کیا ہونے والا ہے، کون بنے گا، کون جیے گا، کس کے بچے پیدا ہوگا اور کس کی شادی ہوگی، کون کتنا کھانا کھائے گا، کتنا پانی پیے گا، کس کے مقدر میں عزت ہے، کس کے مقدر میں ذلت ہے، کس کے سر پر اللہ تاج رکھیں گے، کس کے سر سے تاج چھینیں گے، سب ان 2 راتوں کے اندر ہوتا ہے، شب برات میں اور شب قدر میں۔ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے لوح محفوظ ایک کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی جو کچھ ہونے والا ہے، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنا کر قلم سے کہا کہ لکھ دے، یا رب العزت کیا لکھوں کہ جو کچھ کائنات میں آگے ہونے والا سب لکھ دے۔ قلم نے سب کچھ لکھ دیا، اسی طرح کی تقدیر۔ وہاں سے اس رات میں سدرۃ المنتہا، وہ جگہ ہے سدرہ کے معنی بیڑی کے آتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ بیڑی کا درخت بڑا برکت والا درخت ہوتا ہے، اس پر اپنے کھیتوں گھروں میں لگانا چاہیے۔ یہ آخری وہ مقام ہے کہ دنیا سے انسان کے اعمال وہاں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور اسی طرح لوح محفوظ سے جو احکامات فرشتے لے کر آتے ہیں، اوپر کے فرشتے سدرۃ المنتہا تک لائیں گے، اور سدرۃ المنتہا سے پھر جو زمین میں فرشتے آتے ہیں احکامات لے کر ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس رات میں لوح محفوظ سے سدرۃ المنتہا تک پورے سال میں جو ہونے والا ہے وہ وہاں تک آئے گا، اور شب قدر جو رمضان میں ہوگی اللہ نے اس کو مغفرت کا ذائقہ رکھا، اس رات میں اللہ رب العزت والجلال فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جاؤ اب تمہارے حوالے احکامات ہو چکے ہیں، کوئی دنیا کے اندر کائنات میں بھی تنفیذ کرو۔ یہ 2 رات ہے، تو آج کی رات کم از کم روحانی شخصیت ہمارے درمیان ہے، ان کے توسل سے وسیلے سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اور اپنی ان آنکھوں سے 2 ٹپکے زمین پر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی کا آپ اعلان کر رہے ہیں، ہم سب کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب میں الحمدللہ حضرت نے اشارہ کیا ابھی کہ یہ جگہ یہ ہے، یہ جو راستہ آیا ہے وہ